اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے مولانا، پڑھو پڑھو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی بن حسین علیہم السلام: فابشروا معاشر علماء شیعتنا بثواب العدم والجزاء الاوفر. ہاں، قال علی بن الحسین علیہ السلام، چوتھے امام نے فرمایا فبشروا معاشر علماء شیعتنا. صحیح ہے، تو گروہ علماء جو ہمارے شیعوں کے علماء ہیں ان کے گروہ کو بشارت دے دو بالثواب الاعظم، یعنی عظیم ثواب کے بارے میں. والجزاء الاوفر، وافر مقدار میں کیا ہوتی مولانا؟ زیادہ. جزاء الاوفر سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی زیادہ اجر. چلیے اگلا بھی پڑھیے مولانا تھوڑا سا. وقال محمد بن علی علیہ السلام: العالم كمن معه شمعة تضيء للناس فكل من ابصر بشمعته دعا له بخير كذلك العالم معه شمعة بها ظلمة الجهل والخير فكل من أضاءت له فخرج بها من خير أو نجا بها من جهل فهو من اتقائه من النار. ہاں تو کیا ہوا؟ الله تعالى يعوضه ہاں عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف بمئة ألف قنطار على غير الوجه الذي أمر الله عز وجل به، بل تلك الصدقة وبال على صاحبها، لكن يؤتي ما هو أفضل من 100,000 ركعة بين يدي الكعبة. بین یدی الکعبہ. یہاں پہ فرما رہے ہیں قال محمد بن علی علیہ السلام. کون ہے محمد ابن علی؟ کون کون علیہ السلام؟ یہی محمد ابن علی کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں العالم کمن معه شمعۃ، عالم اس شخص کی طرح ہے جس کے ساتھ چراغ ہو، شمعہ ہو. تضیء للناس، جس سے لوگوں کے لیے روشنی پیدا کرے. فَكُلُّ مَنْ أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ، تو جس نے بھی اس کی شمع سے فائدہ اٹھایا یا دیکھا، یعنی جو بھی اس کی شمع سے روشنی لیتا ہے، دعا لہ بخیر، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ خیر کی دعا کرتا ہے. کذالک العالم معہ شمعۃ، اسی طرح عالم کے ساتھ بھی ایک شمع ہے. یزیل بہا ظلمت الجہل والحیرہ، جس سے ختم کرتا ہے جہالت کے اندھیرے کو اور حیرانی کو. فَكُلُّ مَنْ أَضَاءَتْ لَهُ، تو جو بھی اس سے روشنی لیتا ہے،
فخرج بها من حیرت، تو وہ حیرانگی سے باہر آ جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ او نجا بہا من جہل، یہی ہے نا، یا جہالت سے نجات پا جائے. تو کہا اگر کوئی ایسا عالم ہے کہ جو اس کی شمع سے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہالت اور حیرانگی کی تاریکی سے باہر آئے، جو بھی اس سے روشنی لے وہ حیرت سے باہر آ جائے یا جہالت سے نجات پا جائے، فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں سے ہوگا. فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ النَّارِ، تو وہ جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں ہوگا. واللہ تعالی یعوضہ عن ذلک، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دے گا بکل شعرت، ہر بال کے بدلے میں، لمن اعتقہ، ان لوگوں کے کہ جن کو اس نے آزاد کیا ہے. ہاں؟ آزاد کیا ہے. کہہ رہے ما ہوا افضل بہ من الصدقہ، صحیح ہے، اور وہ اس صدقے سے افضل ہے بمئت الف قنطار، صحیح ہے، جو 1,00,000 خزانے سے بہتر ہو. قنطار خزانہ، علی غیر الوجہ الذی امر اللہ عز وجل بہ، جو اس طریقے سے نہ دیا گیا ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی ایسے خزانے خرچ کرنا ایسے راستے پر جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اس سے بہتر ہے. بل تلک الصدقۃ وبال علی صاحبها، بلکہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے صدقہ دیا جائے وہ اس کے لیے وبال ہے. اگر 1,00,000 خزانے سے بہتر، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ 1,00,000 خزانے سے بہتر، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ 1,00,000 خزانے سے بہتر ہے جو جی، اللہ کے حکم کے مطابق نہ دیا گیا. علی غیر الوجہ الذی امر اللہ عز وجل بہ، یعنی جو اس سے ہٹ کے دیا گیا ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. بل تلک الصدقۃ، اور وہ صدقہ جو اللہ کے حکم کے علاوہ دیا جائے، وبال علی صاحبها، دینے والے کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے، مشکل میں ڈالے گا اسے. لیکن جو اللہ کی عطا کرے گا کیا دے گا مولانا؟ ولیکن یعطیہ اللہ ما هو افضل من 100,000 رکعت بین یدی الکعبہ، لیکن جو اللہ اسے دے گا وہ افضل ہوگا ان 1,00,000 رکعت سے جو کعبے کے سامنے پڑھی گئی. اس 1,00,000 رکعت سے جو کعبے کے بین یدی کعبہ، یعنی
وہ 1,00,000 رکعت جو کعبے کے سامنے پڑھی گئی. کعبے میں جانتے ہیں مولانا کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ ایک نماز 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے. ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے کسی دوسری مسجد میں. چجائے کہ خانہ کعبہ کے سامنے پڑھی جانے والی 1,00,000 رکعت اس سے بھی افضل شیخ خداوند عالم اس عالم کو دے گا کہ جس سے لوگوں کو جس نے جہالت سے نکالا ہے. سوچئے تدریس کا کیا فائدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو گمراہی سے بچانے کا کیا فائدہ ہے. پڑھو گے جو غلام علی پڑھ دیا کہاں پڑھا کل پڑھا پڑھو پھر. ہاں کون ہے جعفر ابن محمد؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وأوافرته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا أن يتسلط إبليس وشيعته النواسب. فمن انتسب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف مرة، لأنه يدفع الأديان محبين وذاك يدفع ان ابدانہم. ہاں مولانا کس کا ہے؟ قال جعفر بن محمد علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر. صحیح ہے، ہمارے شیعوں کے علماء مرابطون نگہبان ہیں. نگہبان ہیں. صغر کہتے ہیں مولانا سرحد کو، ان سرحدوں کے الذی یلی ابلیس وعفاریتہ کہ جس سے ابلیس اور اس کے خبیث دیوتا داخل ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ تو یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ ان ابلیس اور ان کے دیوتا کو نکلنے سے روکتے ہیں. عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَّتِنَا ہمارے کمزور شیعوں پر، یعنی ان پر نکلنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، ان تک آنے نہیں دیتے. وَأَن يَتَسَلَّطَ إِبْلِيسُ وَشِيعَتُهُ النَّوَاسِبَ اور اس سے روکتے ہیں کہ ابلیس اور اس کے ناصبی ساتھی اس پر مسلط ہوں. الا فمن انتصب لذلك من شیعتنا تو خبردار کہ جو بھی ہمارے شیعوں میں سے اس کام کے لیے کھڑا ہو، کان افضل ممن جاہد الروم والترک والخزر الف مرہ تو وہ ان سے بہتر ہیں جن لوگوں نے جہاد کیا روم، ترک اور خزر کے خلاف
الف الف مرہ یعنی ہزار ہزار مرتبہ. خضر کہتے ہیں مولانا لکھ لیں چھوٹے آنکھ والی قوم. چھوٹی آنکھ والی قوم ایسی قوم جس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں. مولانا چائنا ہے، جاپان ہے، کیسی ہوتی ہے ان کی؟ تھائی لینڈ ہے. ایسی قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں جو بحر خضر میں آباد تھی. کہا روم سے، ترک سے اور خضر سے ہزار ہزار مرتبہ جنگ کرنے سے بہتر ہے کہ جو اس کام کو انجام دے لے. انہ یدفع عن ادیان محبنا، کیونکہ یہ عالم کیا کرتا ہے مولانا؟ ہمارے چاہنے والوں کے دین کا دفاع کرتا ہے. ہمارے چاہنے والوں کے دین کا دفاع کرتا ہے. وَذَاكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ، اور وہ دوسرے جو ہیں مولانا جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں وہ کس کا دفاع کرتے ہیں؟ اپنے بدن کا دفاع کرتے ہیں، اپنے بدن کا دفاع کرتے ہیں. یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے کل دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. Sunday.